السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ دوستو؟ جب کبھی بھی ہمارے سامنے ملک چین کا نام لیا جاتا ہے تو تعلیم، ترقی، نیو آئیڈیاز اور ویل مینٹین سوسائٹی کے خیالات آ جاتے ہیں۔ پر کیا آپ جانتے ہیں کہ چین میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب وہاں پر کتابیں پڑھنے پر پابندی عائد تھی؟ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہاں کی ساری کتابوں کو جلا دیا گیا۔ آخر چین میں ساری کتابوں کو کیوں جلایا گیا اور اس کی کیا وجوہات تھی؟ آئیے تو ہم آج اسی بارے میں جانتے ہیں۔ شی ہوانگ تی، جسے چین کا پہلا شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے، نے 238 سے لے کر 210 قبل مسیح تک چین پر حکومت کی۔ اس نے عسکری قوت سے چین کو متحد کرتے ہوئے متعدد اصلاحات کیں، جس نے چین کے تہذیبی اتحاد کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ شی ہوانگ تی، جسے چین میں سی ہوانگ تی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 269 بی سی میں چاٹ خاندان کے اقتدار کے آخری سالوں میں پیدا ہوا، جو 1100 بی سی میں شروع ہوا تھا۔ چار حکمران اس کے دور سے صدیوں قبل اپنا اثر و رسوخ کھو بیٹھے تھے اور چین بہت ساری جاگیردارانہ ریاستوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ یہ جاگیردار فرمانروا عام طور پر آپس میں ہی برسر پیکار رہتے تھے، جس کی وجہ سے متعدد چھوٹے حکمرانوں کا وجود ختم ہو گیا تھا۔ چند انتہائی طاقتور اور جنگجو ریاستوں میں ایک ریاست چن بھی تھی، جو ملک چین کے مغربی علاقے میں واقع تھی۔ ریاست حکمت عملی کی تشکیل سازی کے لیے چن حکمرانوں نے چینی فلسفے کے شریعت پرست مکتب فکر کے خیالات کو رہنما بنا لیا تھا۔ کنفیوشس کے مطابق انسانوں کو ایک اچھے حکمران کے اخلاقی مثال کو سامنے رکھ کر حکمرانی کرنی چاہیے، مگر شریعت کا نقطہ نظر یکسر مختلف تھا کہ طرز حکمرانی مختلف لوگوں پر ایک جیسی نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی ان کو ٹھوس اور غیر جانبدارانہ قوانین کے تحت منظم کیا جا سکتا ہے۔ حکمران قوانین خود بناتے ہیں اور ریاستی حکمت عملی کے تحت ان قوانین میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ چن ریاست کو مضبوط بنانے میں یا تو اس کے اہل حکمرانوں کا کردار تھا یا پھر ان کے جغرافیائی حالات مختلف تھے۔ یہ خاص ریاست تمام چینی ریاستوں میں انتہائی طاقتور بن گئی اور یہی زمانہ تھا جب چنگ، جو بعد میں شی ہوانگ تی کہلایا، پیدا ہوا۔ شی ہوانگ تی نے 13 سال کی عمر میں 246 بی سی میں اقتدار سنبھالا، جبکہ 238 بی سی تک ایک قائم مقام بادشاہ حکمرانی کرتا رہا۔ نئے حکمران نے قابل سپہ سالار کو ملازمت دی اور باقی جاگیردارانہ ریاستوں سے شدید جنگوں کا سلسلہ شروع کیا، اور 221 بی سی تک اس نے تمام ریاستوں کو فتح کر لیا۔ جب اس کا اقتدار پورے چین پر قائم ہو گیا تو اس نے ماضی کے ہر تعلق کو منقطع کر کے خود کو ایک نئے نام سے متعارف کروایا۔ اس نے اپنے لیے شی ہوانگ تی کا نام منتخب کیا، جس کا مطلب تھا اولین شہنشاہ۔ شی ہوانگ تی کا پہلا قدم بڑی تعداد میں اہم اصلاحات کے نفاذ کا تھا۔ ریاست کو انتشار کے فتنے سے بچانے کے لیے اس نے تمام حکومتی جاگیردارانہ نظام کو منسوخ کر دیا، کیونکہ اسی سبب چاٹ حکومت ختم ہوئی تھی۔ اس نے تمام سلطنت کو 36 صوبوں میں تقسیم کر کے ان کی از سر نو درجہ بندی کی۔ ہر صوبے کا گورنر شہنشاہ خود مقرر کرتا تھا۔ شی ہوانگ تی نے یہ بھی فرمان جاری کیا کہ گورنر کا عہدہ وراثتی طور پر نامزد نہ کیا جائے اور نہ ہی کوئی گورنر مستقل بنیادوں پر ایک ہی صوبے میں تعینات کیا جائے، تاکہ کوئی گورنر اختیارات کے نشے میں بااختیار ہونے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طرح ہر صوبے کا ایک علیحدہ سپہ سالار ہوتا اور انتخاب اور منسوخی کا اختیار شہنشاہ کے پاس تھا۔ ملک میں انتظامی اور عسکری شعبوں میں توازن قائم رکھنے کے لیے ہر صوبے میں وفاقی اہلکار متعین ہوتے۔ ملک میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا جو دارالحکومت کو صوبوں سے منسلک کرتا تھا، جس سے اگر کسی صوبے میں بغاوت یا خانہ جنگی شروع ہو تو وفاقی فوجیں بروقت امداد کو پہنچ سکیں۔ شی ہوانگ تی نے نہ صرف چین کو سیاسی اور عسکری طور پر یکجا کیا بلکہ اس نے تجارتی شعبے کو بھی منظم کیا۔ شی ہوانگ تی نے اوزاروں اور پیمانوں کا ایک متحد نظام ملک بھر میں رائج کیا اور سکوں کی معیار کو بھی بہتر بنایا۔ نہروں اور سڑکوں کی بھی نگرانی کی، تمام چین میں قوانین کو منظم کیا اور تحریری زبان کو بھی معیاری بنایا۔ شہنشاہ کا سب سے مشہور یا بدنام ترین فعل اس کا یہ قدم تھا کہ اس نے 213 قبل مسیح میں ایک فرمان جاری کیا جس کے تحت چین میں تمام کتابوں کو جلا دیا گیا۔ البتہ چند کتابوں کو اس سے مستثنیٰ رکھا گیا جو زراعت، طب اور شریعت پسند رائٹرز کے فلسفیانہ تحریروں پر مشتمل تھی یا چن خاندان کی تاریخ سے متعلق تھی، مگر دوسرے تمام مکاتب فلسفہ بشمول کنفیوشس سے متعلق تحریروں کو جلا دیا گیا۔ شی ہوانگ تی تمام حریف فلسفیوں کے اثرات کو ختم کرنا چاہتا تھا، خاص طور پر کنفیوشس مکتب فکر کے اثرات کو، اور یہ شہنشاہ کا ایک سخت گیر فرمان تھا جو غالباً کتابوں پر پابندی کی واحد بڑی تاریخی مثال ہے۔
شی ہوانگتی نے اس حکم کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی جاری کیا کہ تمام ممنوعہ کتب کی جلدیں دارالحکومت کے شاہی کتب خانے میں محفوظ رکھی جائیں۔ اسی طرح شی ہوانگتی نے اپنی خواجہ حکمت عملی بھی تنقو رکھی۔ اس نے ملک کے جنوبی علاقے میں وسیع تر فتوحات حاصل کیں جو آگے چل کر ہمیشہ کے لیے چین کا حصہ بن گئی۔ شمال اور مغرب میں بھی اس کی فوجوں نے فتوحات حاصل کیں، لیکن وہ ان علاقوں کے باشندوں کی دلوں میں جگہ نہ بنا سکا۔ شی ہوانگ نے چین کی شمالی سرحدوں کو حملوں سے محفوظ بنانے کے لیے پہلے سے موجود تمام دیواروں کو ایک عظیم الشان دیوار کی صورت میں تعمیر کروایا، جسے ہم آج کل عظیم دیوار چین کے نام سے جانتے ہیں۔ غیر ملکی جنگوں اور تعمیراتی منصوبوں کی وجہ سے شہنشاہ نے عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیا، جس کی وجہ سے وہ عوام میں اپنی مقبولیت کھو بیٹھا اور اس کے قتل کی سازشیں ہونے لگیں، کیونکہ اس کی طاقتور اور مضبوط حکومت کے خلاف بغاوت ممکن نہ تھی، مگر ان میں کوئی بھی سازش کامیاب نہ ہو سکی اور شی ہوانگتی 210 BC میں فطری موت مرا۔ اس کے بعد اس کے دوسرے بیٹے جس کا نام میرا شی ہوانگتی تھا نے اقتدار سنبھالا، لیکن اس میں باپ جیسی قابلیت نہ تھی اور جلد ہی بغاوتوں نے سر اٹھانا شروع کیا اور 4 سال کے بعد اس کا قتل کر کے محل اور شاہی کتب خانے کو جلا دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ چن خاندان کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ لیکن جن کاموں کی بنیاد شی ہوانگتی نے رکھی تھی وہ جاری رہے۔ چینی خوش تھے کہ آمرانہ حکومت کا خاتمہ ہوا، لیکن ایک بڑی تعداد سابقہ حکومت کے احکامات کے نافذ کرنے کی خواہش مند تھی۔ ہان خاندان نے شی ہوانگ کے قائم کردہ انتظامی ڈھانچے کو قائم رکھا۔ شی ہوانگ کے قائم کردہ انتظامی خطوط صدیوں تک چینی سلطنت کا حصہ بنے رہے۔ چن شہنشاہوں کے قائم کردہ قوانین کو ہان شہنشاہوں نے نرم بنا دیا اور ساتھ ہی ساتھ تمام شریعت پسندانہ فلسفے کو ختم کر کے کنفیوشس مت کو سیاسی فلسفے کے طور پر بحال بھی کیا گیا۔ لیکن شی ہوانگ کا تخلیق کردہ تہذیبی اور سیاسی اشتراک بدستور قائم رہا۔ جب بھی شی ہوانگ شہنشاہ چین کا نام آئے گا تو اس کے ذہین اور قابل قدر وزیر اعظم لی سو کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ لی سو کے فکر کے اثرات نے شہنشاہ کی حکمت عملیوں کو بہت متاثر کیا۔ شی ہوانگ کے قائم کردہ کامیاب حکومتی انتظام میں ایک اہم کردار اس کے ذہین وزیر لی سو کا بھی تھا۔ کنفیوشس مت کے رائٹرز شی ہوانگ کو عامر، توہم پرست اور بداندیش قرار دیتے ہیں، کچھ اس لیے کہ اس نے کتابوں کو جلایا، جبکہ دوسری طرف چینی اجتماعیت پسند افراد شی ہوانگ کو ترقی پسند مفکر کی حیثیت سے داد تحسین پیش کرتے ہیں۔ مغربی رائٹرز عام طور پر شہنشاہ شی ہوانگ کا موازنہ نپولین بوناپارٹ کے ساتھ کرتے ہیں، مگر مائیکل ایچ ہارٹ اپنی کتاب دی 100 میں کچھ یوں لکھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس کا موازنہ آگسٹس سیزر سے کیا جائے، جو روم کی سلطنت کا بانی تھا۔ وہ بادشاہتیں جو انہوں نے قائم کی کم و بیش ایک جیسی آبادی اور حجم والی تھی، مگر سلطنت روم کم مدت تک قائم رہ سکی۔ اگسٹس سیزر کی سلطنت زیادہ دیر تک اپنا داخلی اتحاد قائم نہ رکھ سکی۔ اس کے برعکس شی ہوانگ نے جو سلطنت قائم کی وہ لمبے عرصے تک قائم رہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔